قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بیوی کے رشتے کو، بیوی شوہر کے رشتے کو بہت عمدگی کے ساتھ، اختصار کے ساتھ بیان کیا، جس میں 3 باتیں اللہ نے بیان کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہیں میں سے جوڑے بنائے، تمہیں میں سے تمہارے لیے بیویاں بنائیں جوڑے کے طور پر، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم اپنی بیویوں سے سکون حاصل کرو۔ قرآن نے بیوی کو شوہر کے لیے مصیبت اور بلا قرار نہیں دیا ہے، بلکہ قرآن نے بتایا کہ یہ تمہارے لیے سکون کا ذریعہ ہے۔ ایک دیندار سمجھدار بیوی شوہر کے لیے سکون کا ذریعہ ہوتی ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی ہے۔ قرآن نے بطور عیب عورت کو پیش نہیں کیا ہے، بطور مصیبت اور عذاب پیش نہیں کیا ہے۔ قرآن نے بتایا کہ وہ تسکین ہے، اس کے اندر سکون ملتا ہے، یعنی اس کی شخصیت اتنی عمدہ ہوتی ہے کہ اس سے سکون خوبصورتی سے ملتا ہے، سکون شخصیت سے ملتا ہے، پرسنالٹی سے ملتا ہے، کہ عورت کا وجود ہی مرد کے لیے سکون کا ذریعہ ہے۔ کتنی بڑی، یعنی عورت کے لیے کتنی بڑی عزت کی بات ہے قرآن میں، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، کہ ساری دنیا میں اس کو کہیں سکون ملنے والا نہیں ہے، اس کو سکون کہاں ملے گا؟ بیوی کے پاس۔ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کے درمیان، بیوی شوہر کے درمیان مودت اور رحمت کا رشتہ رکھا۔ مودت محبت اور رحمت دونوں الگ ہیں۔ محبت کسی کی طرف دل کی رغبت کا ہونا، اس کو پسند کر کے اس کی چاہت ہونا، اس کی قربت، اس کی صحبت کی طلب اندر ہونا، اس کو دیکھ کر خوشی ہونا، اس کی صحبت میں خوشی ہونا، یہ سارے محبت کے مراسم ہیں۔ اور اس کی تکلیف میں، اس کی کمیوں پر، اس کی کمزوری پر، اس پر رحم آنا، اس کی کمزوریوں پر دل میں رحمت کا پیدا ہونا، اس کی تکلیف پر دل میں اس پر رحم آنا۔ تو یہ محبت اور رحمت کا رشتہ دونوں کے درمیان رکھا، مرد عورت کے لیے، عورت شوہر کے لیے، بیوی شوہر کے لیے اور شوہر بیوی کے لیے، کہ ایک دوسرے سے محبت کرنے والے اور ایک دوسرے پر رحم کرنے والے، یہ ریلیشن اللہ نے رکھا۔ اور آج بھی دیکھنے ملتا ہے، بڑھاپے میں بعض اوقات سب بچے پڑھ لکھ کے ڈاکٹر انجینئر بن کے سب چلے جاتے، کوئی امریکہ کوئی افریقہ، اب یہ دونوں بچ جاتے، دونوں ساتھ میں رہتے ہیں، وہ بیوی بھی ایک دم بوڑھی ہو جاتی، شوہر بھی ایک دم بوڑھا رہتا ہے، لیکن وہ بھی ایک دم سلو موشن میں جا کے اس کے لیے پانی لے کر آتی برابر، جب کھانسنے لگتا ہے اٹھتی ہے برابر جا کے اس کے لیے میرا شوہر ہے، اس کے لیے جا کے کسی طرح سے اکیلی پانی لا کے اس کو دیتی ہے۔ یہ کیا ہے؟ اتنے بڑھاپے میں وہ خود بیماریوں میں ہوتی ہے، وہ خود کمزوری میں ہوتی ہے، لیکن خدمت کرتی ہے۔ شوہر بھی ہاں ایک دم کشوے کی طرح جا کے اس کے لیے جو اس کی پسند کی مٹھائی پھل ہے وہ جا کے دکان سے لے کر آتا ہے، مغرب کی نماز پڑھ کے گھر پہ چپ چاپ اس کو پھل لا کے گھر میں دیتا ہے، لے کھا۔ تو یہ جو رشتہ ہے بیوی کا شوہر کا، بڑھاپے تک باقی رہتا ہے، بڑھاپے تک باقی رہتا ہے، اور ایک دوسرے کے دکھ درد میں دونوں ساتھ میں آتے ہیں۔ بیوی شوہر کی دوا یاد رکھتی، شوہر بیوی کی دوا یاد رکھتا ہے، کھائی دوا، ہاں کھائی، ٹھیک ہے، تو ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں۔ یہ رشتہ اللہ نے بنایا ہے، اور یہ پہلا رشتہ ہے۔ غور کرنے کی بات یہ ہے، ہمارے لیے تو ماں پہلا رشتہ ہے ہمارا، کہ ماں کے پیٹ میں پہلے ہم باپ ماں ہمارے ساتھ تھے، ان کے ذریعے سے ہم وجود میں آئے، لیکن پہلا انسان جب اللہ نے پیدا کیا تو سب سے پہلے اس کو کس رشتے میں باندھا؟ شوہر بیوی، پہلا رشتہ دنیا میں جب انسان کا پیدا ہوا، پہلے انسان کا، تو یہ وہ رشتہ تھا کہ جس میں حضرت آدم اور ان کی بیوی حضرت حوا کو اللہ تعالیٰ نے باندھا۔ یہ پہلا بندھن، پہلا ریلیشن، پہلا رشتہ تھا شوہر بیوی کا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ کتنا امپورٹنٹ رشتہ ہے، اور یہ باقی رہتا ہے زندگی بھر۔ تو اگر سمجھدار ہوں تو یہ رشتہ ان کے لیے دنیا کی جنت بنتا ہے، نہیں تو دنیا کی جہنم بنتا۔ تو یہ رشتہ جو ہے، یہ سورہ روم میں اللہ نے بیان کیا، یہ تین چیزیں بیان کی کہ تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے جوڑا بنایا، انسان کے لیے انسان، اور ان میں تمہارے لیے سکون رکھا، بیوی کو سکون بنایا شوہر کے لیے، اور اگر شوہر بھی دیندار ہو تو بیوی اس سے سکون پاتی ہے، اس کے لیے ایک دھوپ میں ایک چھت کی طرح ہوتا ہے۔ اور اسی طرح سے دونوں کے درمیان جو رشتہ بتایا وہ کون سا رشتہ ہے؟ مودتاً و رحمہ، محبت اور رحمت کا۔ ویسٹرن جو بھی میڈیا یا جو بھی لٹریچر ہے وہ بس اسلام میں بیوی شوہر کے ریلیشن کو صرف جنسی اعتبار سے پیش کرتا ہے۔ تمہارا نکاح کیا ہے؟ بس بچے پیدا کرو، اسلام تم کو ایسے ہی بتاتا ہے، وہ بچہ پیدا کرنے کی مشین ہے، بس ایسا نہیں ہے۔ آپ اس آیت کو دیکھیے، کتنے بہترین اسلوب میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ بیوی شوہر کے لیے سکون کا ذریعہ ہے، اور دونوں کے درمیان جو رشتہ ہے وہ محبت اور رحمت کا ہے۔ یعنی ایسا رشتہ نہیں ہے کہ جب تک کہ دونوں خوشی کے حالات ہیں ساتھ میں ہیں، اور جب تکلیف آ جائے تو الگ ہو جائیں گے، نہیں، وہ ہر حال میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اور ایک دوسرے پر اس کی تکلیف میں رحم کرتے ہیں۔ ایک دوسرے کے لیے ان کے دل میں نہ صرف محبت ہوتی ہے بلکہ ایک دوسرے کے لیے کیا ہوتی ہے؟ رحمت بھی ہوتی ہے، اس پہ رحم بھی آتا ہے۔ بیوی کو ماں باپ کی یاد آ رہی، رو رہی، شوہر دیکھ کے اس پہ رحم کرتا ہے۔ شوہر بزنس میں اس کا لاس ہو گیا، ٹینشن میں سر پکڑ کے بیٹھا ہوا ہے دونوں ہاتھوں سے، بیوی کو دیکھ کے رحم آتا ہے، چپ چاپ اس کے لیے جا کے
کچھ بنا کے لاتی ہے، کھائیں گے کچھ، چائے پئیں گے، کچھ کروں آپ کے لیے. یہ جو ایک دوسرے کے دکھ درد میں کام آنا، یہ رشتہ اسلام نے بتایا. محبت، خوشی کے حالات میں ایک دوسرے سے کو چاہنے والے، ہر حال میں ایک دوسرے سے محبت کرنے والے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے پر رحم بھی کرنے والے، اور سکون کا رشتہ دونوں کے درمیان کہ ایک دوسرے سے تسکین ملتی ہے. لیکن عورت کو خصوصی طور پر اس لیے بیان کیا کہ مرد میں قدر سختی ہوتی ہے، تھوڑا سا وہ جنگلی شیر ہوتا ہے، تو اس کا کام کیا ہوتا ہے؟ جنگل میں جا کے اس کے لیے کچھ ڈھونڈ کے لانا. تو دنیا کے صحرا میں، دنیا کے جنگل میں وہ گھوم بھٹک کے کچھ تو لے کے آتا ہے، اس کے اندر تھوڑا سا ایک مضبوطی ہوتی ہے. لیکن عورت کیسی ہوتی ہے؟ اس کے اندر نرمی ہوتی ہے. اسی لیے بچوں کو بھی کس کے حوالے کیا گیا ہے؟ عورت کے. کیونکہ بچوں کو آج سے ریسرچ بتا رہی کہ بچوں کو شروعات کی عمر میں ٹینڈرنس کی، کمپیشن کی، ایمپتھی کی، سمپتھی کی، جتنے بھی ورڈ آپ اس کے لیے استعمال کریں، ضرورت ہوتی ہے. ایسے وقت میں بچوں کو سنبھالنے میں ایسا شخص ہونا چاہیے جس میں شفقت غالب ہو. اس کے لیے کوئی بہت آپ کو بہت بڑا سائنس دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک موٹی عقل والا آدمی بھی جانتا ہے کہ عورت کی بچوں پر شفقت باپ کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہوتی ہے. اور آج اس کی وجہ سے کئی عورتیں مغرب میں اپنے کریئر سیکریفائز کر کے بچوں کی تربیت اور ان کی نگرانی کے لیے اپنا وقت دے رہی ہیں، اور ان کے انٹرویوز ہو رہے ہیں، ان کو ایک دم ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے کتنی بڑی قربانی دی اس عورت نے اپنی فیملی کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، یہ ہیرو ہے. اور مسلمان عورتیں اگر یہ کریں تو کیسی جاہل عورت ہے، کیسا سماج ان کا جاہلیت والا ہے. دیکھو ان کو کیسا اتنا اچھا ترقی کا راستہ چھڑا کے گھر پہ بٹھا دی ہے. یہ دنیا ہے، یہ میڈیا ہے، جو چاہے اس کو وائٹ کو بلیک کر دے، بلیک کو وائٹ کر دے، اچھے کو برا بنا دے، برے کو اچھا بنا دے. تو عورت میں وہ شفقت ہوتی ہے، اس میں ایک نرمی ہوتی ہے. اس نرمی سے آپ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی بیوی کے پاس گئے، آپ کو تسکین کس نے دی؟ نبوت ملی آپ کو، اتنا بڑا شرف اللہ کی طرف سے ملا. لیکن جبریل آ کے کیسا کیا آپ کو؟ تبائے پڑھ، اقرا، ایک بار، دو بار، تین بار، اقرا بسم ربک الذی خلق. پوری وحی نازل ہوئی. ڈرے ڈرے، سہمے سہمے، گھبرائے گھبرائے آپ آئے. زملونی دثرونی، مجھے اڑا دو کچھ. کس کے پاس آئے؟ چچا کے پاس گئے، بیوی کے پاس آئے. اتنا کلوز ریلیشن تھا کہ بیوی سے اس سچویشن کو جو میرے ساتھ ہوا ہے شیئر کروں گا. آپ نے بیوی سے بتایا. آپ کو تسکین اور حوصلہ کس نے دیا؟ بیوی نے. بیوی نے حوصلہ. اللہ آپ کو لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ تعالیٰ آپ کو رسوا نہیں کرے گا. آپ ایسے ہیں، ایسے ہیں، ایسے ہیں. اتنی بڑی شخصیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ کو حوصلہ دینے والی ایک عورت تھی. سارے نبیوں کے سردار. ایسے وقت میں جب ابتداء وحی میں پہلی وحی پر آپ گھبرائے ہوئے تھے، انی خشیت علی نفسی، مجھے اپنی جان کا خوف ہے. اتنا زور سے دبایا کہ جان نکل جائے گی، میرا دم نکل جائے گا، مجھے اپنی جان کا خوف ہے. تو اس وقت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمت اور حوصلہ دینے والی عورت تھی. اتنی سمجھداری اس عورت میں تھی، اس خاتون میں تھی کہ آپ کو صحیح الفاظ میں بتایا ایسا نہیں ہوگا، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، کیونکہ آپ اچھے انسان ہیں اور اچھے انسان کو اللہ ضائع نہیں کرتا ہے. تو یہاں پر آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ رشتہ بتایا. تو مغرب جو بالکل یعنی جنسی اعتبار سے، صرف سیکجول اعتبار سے ریلیشن شپ اسلام کی بیوی شوہر کی پیش کرتا ہے، وہ غلط ہے. قرآن کی ان آیات کا آپ کیا کریں گے جس میں بتایا گیا ہے کہ بیوی شوہر کا رشتہ ایسا ہوتا ہے؟ تو تین الفاظ یہاں پر آئے: سکون، مودت یعنی محبت، اور تیسرا رحمت. یہ بنیاد ہے ریلیشن شپ کی بیوی شوہر کے، کہ ان کی زندگی میں سکون ہو، ان کا رشتہ سکون والا ہو، اور ان کا رشتہ محبت والا ہو، اور ان کا رشتہ رحمت والا ہو. یہ جو ہیں بیوی شوہر کے رشتے کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے سورہ روم کی آیت نمبر 21 میں بیان کیا ہے.